नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहु इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ سورہ لیل کی میں نے آخر کی 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ آج 20 جمادی الثانی ہے۔ 2 دن کے بعد 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے ان کی سیرت کے کچھ کردار اور کچھ پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے افضل اس کائنات میں جو ہستیاں ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ہیں، اور پھر ان کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور فضیلت ہے وہ ان کے اصحاب ہیں۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المبلغین ہیں، امام المجاہدین ہیں، امام المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، وعلی آلی کمالی جمالی نوالی عطائی بیانی ثنائی شانی قرآنی محمد مطہر منور معزز ارفع اعلیٰ اکمل اور کامل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تو آپ کے اصحاب بھی اسی طرح سے فضیلت کے حامل ہیں۔ بقیہ انبیاء کے بھی اصحاب فضیلت والے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت جسے صحابہ کرام کہتے ہیں، ان پر بھی اسی طریقے سے ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اسی طریقے سے ان کی عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ کے اصحاب کے بارے میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی نازیبا گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے کسی بھی فعل کو لے کر، ان کی کسی بھی بات کو لے کر کوئی ہلکی بات کہنا اور زبان درازی کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ بڑے فضیلت والے لوگ ہیں۔ پھر جس طریقے سے انبیاء میں اللہ نے بعض انبیاء کو مرتبے عطا فرمائے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تمام انبیاء فضیلت والے، تمام انبیاء مرتبوں والے، حیثیت والے، لیکن کچھ انبیاء کو بعض انبیاء پر اللہ نے فضیلت دی۔ بالکل اسی طریقے سے اصحاب کے بارے میں بھی بعض اصحاب کو اللہ نے السابقون الاولون کہہ کر مخاطب کیا،
بعض असहाब में से कुछ सहाबा को बदरी सहाबा कहते हैं। सहाबा में बाज़ सहाबा को आशरा मुबशरा कहते हैं, बाज़ मुहाजिर हैं, बाज़ अंसार हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग फ़जीलत है। उन सब में 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं, उनका मर्तबा ज़्यादा है। फिर उन 4 खुलफ़ाए राशिदीन में अफ़ज़लुल बशर बाद अम्बिया इबित तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि वो तमाम कायनात में, तमाम उम्मतियों में सबसे अफजल हैं अंबिया के बाद। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफ़ा है। फ़रिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाज़ें दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला। ये अक़ीदा है, ये मैं अपना अक़ीदा बयान कर रहा हूँ। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफ़ा करने वाला। वो सिद्दीक़ अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। बशर की सदाकत का मेयार ठहरा, बशर की सदाकत का मेयार ठहरा। सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। चट्टानों से मजबूत उसका कदम था, वो चलता हुआ एक बाब हरम था। वो सारा था तालीम कुरान जैसा, खुदा का था वो एक एक फरमान जैसा। खुदा उनसे राज़ी, वो हुआ उनसे राज़ी। खुदा उनसे राज़ी हुआ वो खुदा से, कहा कुस्सी ने आमीन उनकी दुआ पे। ज़मीं पे वो अर्शे बरी देखता है, ज़मीं पे वो अर्शे बरी देखता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, यानी कि अशार बड़े ज़बरदस्त हैं। वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा है। ज़मीं पे वो अर्शे बरी देखता है, वो सबसे निराला, वो सबसे जुदा है। वो सिद्दीक़ अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है। कोई उसको सिद्दीक़ माने न माने, कोई उसको सिद्दीक़ माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा ने। वो सिद्दीक़ अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। वही सानियस नैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो सिद्दीक़ अकबर के जिसका लक़ब है, वही पहला खलीफा, वही पहला अरब है। ये शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़बान नबूवत से आपको मिली, सिद्दीक़ का लक़ब आपको मिला, वो ज़बान नबूवत से मिला। कुरान पाक में आयत है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सिद्दीक़ का लक़ब आपको मिला। कुरान से भी तायीद हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी तायीद हो गई कि जो नबियों के साथ, फिर उसके बाद सिद्दीक़ीन के साथ इनाम वाला रास्ता किसका है? नबियों वाला। उसके बाद फ़ौरन से सिद्दीक़ीन का जो है वो रास्ता बताया गया, और उसमें सिद्दीक़ कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान से भी तायीद और हदीस से भी तायीद। और जो आयत सूरतुल लैल की मैंने पढ़ी, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है कि जहन्नम से मुत्तकी लोगों को, परहेज़गार लोगों को बचा लिया जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, उनको किनारा कशी मिल जाएगी, उनको जहन्नुम की आग से बचा लिया जाएगा। किसको? अत्क़ा, मुत्तकी लोगों को, तक़वे वाले लोगों को, परहेज़गार लोगों को। वो कौन है? अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, कि जो अपना माल खर्च करते हैं पाकी हासिल करने के लिए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाने वाले मर्दों में, और उस वक़्त इस्लाम लाए जब इस्लाम लाना अपनी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था, कि जो भी इस्लाम लाता लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाते। उस वक़्त वो इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के बाद गोशा नशीनी हो गए,
اسلام کی دعوت میں لگ گئے، پھر دعوت دینا شروع کر دی، اور بڑے بڑے جو سرکردہ قریش کے بڑے بڑے، جس میں حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ بھی ہیں، زبیر بن عوام بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جو بعد میں صحابی بنے، ان کو اسلام کی دعوت دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی برکت سے اللہ نے ان تمام صحابہ کو اسلام سے مستفید فرمایا اور اسلام کی نعمت سے نوازا، اسلام لا کر اسلام کی دعوت میں لگ گئے۔ اور وہ مسلمان جو اسلام لانے کے بعد کسی کے غلام بن گئے اور غلامی میں ان کو مشقتیں اٹھانا پڑتی تھی، تو ان مسلمانوں کو خطیر رقم دے کر آزاد کرایا، جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 7 مسلمان ایسے ہیں جن کو آپ نے غلامی سے نکال کر آزاد کرایا کہ وہ مشقت میں پڑے ہوئے تھے، کفار ان پر اسلام لانے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطیر رقم، بے شمار رقم خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا۔ ان کے والد نے اسی پر کہا تھا، ابو قحافہ، کہ بھائی تم ان مسلمانوں کو آزاد کراتے ہو جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، تم جوانوں کو آزاد کراؤ، طاقتور کو آزاد کراؤ، تاکہ اسلام کو تقویت ملے، اسلام کو مضبوطی ملے، بوڑھوں کو آزاد کراتے ہو۔ تو کہا کہ بھئی یہ تو میں آزاد اس لیے کرا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کا مجھے اجر نہیں چاہیے کہ اگر میں طاقتور کو آزاد کراؤں گا تو اس سے کوئی مجھے اس کا بدلہ ملے گا، کوئی اسلام کو تقویت ملے گی، مضبوطی، مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے۔ میری یہ آزاد کرانے کی جو چاہت ہے اور جو میری آرزو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی۔ میں اس لیے نہیں آزاد کرا رہا کہ مجھے اس کی جزا چاہیے، کہ میں کسی احسان کا بدلہ مجھے مل جائے، نہیں، میں کوئی احسان نہیں کر رہا ان کو آزاد کر کے، الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی، میرا آزاد کرنا ان کو صرف ابتغاء رب ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ پھر آگے اللہ بھی اعلان کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ابو بکر آپ کی چاہت جو ہے ہم ضرور پوری کریں گے، آپ کو جو اجر دیا جائے گا آخرت میں بڑا چڑھا کر، اور سب سے بڑا اجر آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ الضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کس کے لیے ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رضا کا جو سرٹیفکیٹ یا رضا کا جو اعلان اللہ نے کیا ہے سب سے پہلے قرآن میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب وحی متروک ہو گئی، 40 دن تک وحی نازل نہ ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ تانے ملنے شروع ہو گئے، لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع شروع ہو گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر ایسی شان والی قرآن کی صورت نازل ہوئی، سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہیں چھوڑنے والا ہے۔ ہاں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو وہی لفظ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جو آپ کی چاہت ہے کہ میری رضا آپ کو مل جائے، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ آخرت میں آپ کو اجر تو ملے گا ہی ملے گا، میری رضا کا پروانہ بھی آپ کے لیے ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایسی ذات کے لیے، ایسی ہستی کے لیے ہم اپنی زبانوں کو بے لگام کریں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اختلاف کا حق آپ کو ہے، خلاف کا حق آپ کو نہیں ہے۔ آپ اختلاف کریں، اپنی رائے کا اختلاف ہر کسی کو حق ہے، لیکن اس کا ایک کرائٹیریا ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے کہ نہیں اختلاف کرنے کی، آپ کس سے اختلاف کر رہے ہیں، کرائٹیریا اللہ نے بنایا ہے، شریعت نے ایک دائرہ کار بنایا ہے کہ آپ نے اگر اختلاف کرنا ہے تو آپ فروعی مسائل میں اپنی رائے کا اختلاف کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات میں اپنی رائے کا اختلاف کر سکتے ہیں،
آپ اپنے دنیاوی امور میں، کاروبار کے مراحل میں اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، اور اختلاف رحمت ہوتا ہے، خلاف زحمت ہوتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اختلاف رحمت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو ایئرپورٹ جانا ہے، مختلف راستے ہیں۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں گوگل سے دیکھ کر اگر یہ ناگن سے ادھر یہ والا راستہ اختیار کروں گا، نیپا والا سیدھا راستہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں، میں جو ہے نا وہ لالو کھیت سے جاؤں گا اور یہ کارساز والے روڈ سے پھر شارع فیصل پر۔ دونوں کی رائے میں اختلاف ہے، دونوں اپنی رائے میں آزاد ہیں، دونوں نے اپنی منزل پر یعنی کہ اپنے راستے پر سفر کرنا شروع کیا۔ منزل دونوں کی کیا ہے؟ ایئرپورٹ۔ منزل دونوں کی ایئرپورٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ اب یہ دونوں اپنے اپنے راستوں پر گئے، اور وہ وہاں سے گیا، وہ وہاں سے، اور جا کر دونوں ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، منزل پر بہرحال پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ خلاف وہ ہوتا ہے کہ نہیں، میری رائے ٹھیک ہے، یہ والا راستہ ہی ٹھیک ہے، دوسرا راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور منزل بھی اس کی جدا ہے، منزل بھی الگ ہے، وہ کہیں اور ہی نکل گیا۔ تو یہ زحمت بنتا ہے امت کے لیے اختلاف، اور اس کا بھی ایک کرائیٹیریا ہے، کن لوگوں کے بارے میں، کن مسائل کے بارے میں آپ نے اختلاف کا حق آپ کو ہے۔ آپ کو اللہ کی وحدانیت میں اختلاف کا حق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بارے میں آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے، اللہ کی تمام کتب آسمانی پر آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے، قرآن کے لا ریب کتاب ہونے پر آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف کا ایک کرائیٹیریا ہے، اور اگر آپ اختلاف کرنے والے ہیں بھی تو آپ اس لیول کے ہیں علمی طور پر، دیانتداری کے طور پر، اور آپ کی امانت داری اتنی ہے کہ آپ اختلاف کر سکیں کسی مسئلے میں، تب جا کر آپ اختلاف کریں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کے بارے میں قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، ان کی رضا کو اللہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کر رہا ہے، اس میں آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اختلاف آپ کریں، اپنی رائے میں آپ آزاد ہیں، لیکن اس کے حدود ہیں، اس کے کرائیٹیریا ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور اسلام لانے کے بعد اسلام کی دعوت کو پھیلانے والے، اور غلاموں کو آزاد کر کر جن مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہوتی اور وہ کسی کے غلام ہوتے ان کو آزاد کراتے، مقصد اور رضا کیا ہوتی، چاہت کیا ہوتی، آرزو کیا ہوتی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن کی یہ آیت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر رہی۔ ایک اور آیت، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ثانی اثنین کے مخاطب وہ کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کو ہجرت کی رات جو آپ کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ایک دفعہ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف لیٹے ہوئے آسمان کے تاروں کو دیکھ کر پوچھا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو جتنے آسمان پر تارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی، جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، عمر کی ہے۔ کس کی ہے؟ عمر کی ہے۔ اچھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر، مجھے وہ اجر جو ہجرت کی رات اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ ایک رات کا اجر آپ مجھے دے دیں اور میری ساری نیکی آپ لے لیں۔ کوئی ہلکی بات تھوڑی ہے صحابی ہونا۔ اصحابی کالنجوم، یہ تو ابو بکر ہیں جو افضل بشر بعد از انبیاء ہیں۔ بھائی ایک ادنا صحابی جو آخر میں اسلام لایا ہے، عمر بن طفیل، نفیل یا طفیل، سب سے آخر میں یہ اسلام لائے، ان کے بارے میں بھی ہم اپنی زبان بے لگام نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایگزیکٹو لیول کے لوگ ہیں یہ، ہماری حیثیت چپڑاسی کی ہے، ہم پیون بھی نہیں ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے اس لیول کی ہم بات کریں۔
اور پھر ہم بات کر رہے ہیں ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت ان کو ملی ہے، بشارتیں ملی ہیں ان کو۔ ان کے بارے میں تو بہت احتیاط کرنی ہے ہمیں۔ ہاں، ان کے کردار پر، ان کی سیرت پر چلیں گے انشاءاللہ 100% کامیابی ہے، 100%۔ تو کہا کہ وہ ہجرت کی رات کا جو اجر اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ ایک رات کا اجر آپ مجھے دے دیں، میری زندگی بھر کی ساری نیکی آپ لے لیں، ساری نیکی آپ لے لیں۔ ہاں، ہجرت کرنا آسان نہیں تھا، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، آبائی وطن کو چھوڑ کر جانا، بے سر و سامانی کی کیفیت میں کوئی سامان نہ لے کے جانا، امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے رات کو یہ سفر پہ نکلے ہیں۔ اور پھر وہ غار میں جا کر جب اپنا پڑاؤ ڈالا تو غار کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ وہ غار میں جو ساتھی تھے وہ کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ اپنے حبیب کا ثانی اللہ نے کس کو بنایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ رات کیسی رات ہوگی، کتنی مبارک رات کہ پوری رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرور کائنات امام الانبیاء کا سر مبارک رکھا ہے، آرام کر فرما رہے ہیں، اور سارے سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کے سارے سوراخوں کو غار سے بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی، سانپ نے آ کر کاٹا، ڈسا، اور پھر وہ سانپ کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے، آنکھ کھل گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پر لگایا، اور پھر وہ زخم کا اثر ختم ہو گیا۔ یکسانیت بہت زیادہ تھی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی، ہر چیز میں ایک جیسا معاملہ تھا۔ آپ عمر سے لے کر وفات تک، یعنی کہ پیدا ہونے سے لے کر وفات تک، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین، اللہ نے ایسے نہیں کہا۔ ثانی کہتے ہیں جس کا یعنی کہ ثانی ہو، تو ثانی اثنین یہ قرآن میں صرف اس غار کے واقعے کو لے کر نہیں کہا، بہت ساری چیزوں میں مماثلت تھی، بہت ساری چیزوں میں۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے نبی ہیں جن کی 4 پشتیں انبیاء میں سے گزری ہیں، یعنی کہ وہ خود نبی تھے، ان کے جو والد تھے وہ نبی تھے، ان کے جو والد تھے وہ نبی تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام تک، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام تک بیچ میں 4 پشتیں ہیں، وہ نبی تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں صحابی تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 پشتوں میں صحابی تھے، خود بھی صحابی تھے، ان کے والد ابو قحافہ بھی صحابی تھے، ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی صحابی تھے، اور جو نواسے تھے وہ بھی صحابی تھے۔ اور پھر زندگی کتنی پائی؟ 63 سال۔ یہی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ زہر دینے والا یہودی تھا، نبی کو زہر دینے والا بھی یہودی تھا۔ زہر کھانے میں دیا گیا، ان کو بھی زہر کھانے میں دیا گیا۔ آپ کے ساتھ جو کھانے میں شریک تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابی شریک تھے وہ شہید ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابی شریک تھے وہ شہید ہو گئے، جو ساتھی شریک تھے وہ شہید ہو گئے۔ پردہ فرمانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 دن پہلے بخار آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے 15 دن پہلے بخار میں مبتلا ہوئے۔ بالکل اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 15 دن پہلے بخار میں مبتلا ہوئے۔ پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف آوری ہوئی اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیر والے دن ہی تشریف لے گئے۔ اتنی مماثلت۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوائی،
تو چبا کر دینے والی کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات سے پہلے مسواک منگوائی، چبا کر دینے والی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور چبا کر ان کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل 2 نصیحتیں کی یا وصیتیں کی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عائشہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں 2 وصیتیں کرتا ہوں۔ پہلی وصیت کہ مجھے کفن جو دیا جائے وہ نئے کپڑے سے نہ دیا جائے، کفن دیا جائے پرانی چادر سے، اور گھر کے اندر ایک اونٹنی جو بیت المال سے ملی تھی خلافت کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد، تو بیت المال سے جو اونٹنی ملی اس سے ہم دودھ پیا کرتے تھے، ایک پیالہ تھا، تو وہ دوبارہ سے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے، دوبارہ سے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے، اور مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دیا جائے، پرانے کپڑوں میں۔ اور دوسرا کہ جب میری چارپائی کو لے جا کر حضور کے روضے کے سامنے رکھا جائے اور آواز لگائی جائے، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفنایا جائے، وگرنہ جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 وصیتیں کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی وصیت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم پوری نہیں کریں گے، دوسری والی تو پوری کریں گے، پہلی والی نہیں کریں گے۔ آپ کو ہم جو ہے وہ ہر کسی کو نئے کپڑے میں نیا کفن دیا جاتا ہے۔ بھائی ہم میں سے کوئی مرتا ہے تو کیسا نیا نویلا لٹھے کا کاٹن لے کر آتے ہیں، کوئی بہت کم ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی میں نے جس احرام میں نے عمرہ کیا یا حج کیا اس میں دفنا دینا، ورنہ اکثروں کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ بھائی نیا کپڑے میں دفنایا جائے، اور نیا ہی ہوتا ہے اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ آپ نیا کفن میں اپنے آپ کو کفن دے سکتے ہیں کسی میت کو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پرانی چادروں میں دفنایا جائے، نیا کپڑا نہ دیا جائے۔ وہ کپڑا جو میرے کفن کے لیے خریدا جائے گا وہ مدینہ کے کسی یتیم کے کام آ جائے گا، اس کے کپڑے سل جائیں گے، کیونکہ اس کو تو اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، میں تو جا رہا ہوں، مجھے یہ کپڑے آگے کس کو دکھانے، تو مجھے پرانے چادروں میں لپیٹ کر جو ہے وہ کفن دیا جائے، نئے کپڑا نہ دیا جائے، اس کو کسی مدینہ کے یتیم کا اس کے لیے کپڑا بنا دیا جائے۔ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں آج کے حکمرانوں کو؟ ابھی 15 جنوری کو ہمارے شہر کے الیکشن ہونے والے ہیں، کینسل ہو گئے، اختلاف ہو گیا بھائی، اختلاف رائے ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے، کچھ کہہ رہے نہیں ہوں گے۔ اگر بالفرض ہوئے تو قاتل، لٹیرے، بھتہ خور، رشوت خور، کرپشن میں ڈوبے ہوئے ایسے لوگوں کو ہرگز ووٹ نہ دیں، ہرگز ووٹ نہ دیں۔ اللہ پوچھے گا، یہ کراچی کا ووٹ ہے، کراچی کو دیں، اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے، اس کے گٹر کے ابلتے ہوئے پانی وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ سیوریج کا پانی گیس کی لائن میں شامل ہو گیا ہے، گیس آئی نہیں رہی، پانی گیس کی لائن میں شامل ہو گیا، سیوریج کا پانی گیس نہیں آتا۔ یہ سارا نظام ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک آدمی کو ووٹ دینا پڑے گا نا بھائی۔ وہی لٹیرے، وہی بتہ خور، وہی پرچی دینے والے، وہی سارے لوگ دوبارہ سے نیا چہرہ، نیا کام، نیا عزم لے کر آئیں، آپ پھر ان کو ووٹ دیں، کراچی کو ووٹ دیں جو کراچی کے حق میں بہتر ہو۔ ہاں، کراچی کے حق میں بہتر ہو۔ یہ ہمارا شہر ہے، ہم اس کے رہنے والے باسی ہیں، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے محبت کرنے والے تب ہم کہلائیں گے جب ہم اس کی بھلائی کا سوچیں گے۔ تعصب کی، لسانیت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر اور رشتہ داری کی بنیاد پر، اس بنیاد پر ہرگز کسی کو آگے نہ لائے۔ میرٹ کی بنیاد پر آگے لانے والوں کو آگے لے کر آئے، میرٹ کی بنیاد پر، جو اہل ہیں۔ اب اللہ کرے الیکشن ہو جائے، اللہ کرے الیکشن ہو جائے، نہیں تو شہر کا برا حال ہے، برا حال ہے۔ اور سبق لینا چاہیے ان حکمرانوں کو، جا کر در در پر بھکاری بن کے دوسروں کے دروں پر جا رہے ہیں، مانگ رہے پاکستان کے لیے، وہ پاکستان جس کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ گیس کے ذخائر ادھر ہیں، سونے کے ذخائر ادھر ہیں، پانی کے ذخائر ادھر ہیں،
اور ایسی ایسی جگہیں آپ جا کر دیکھیں تو صحیح، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں جائیں ذرا، سوات مالم جبہ ادھر جائیں، آپ کو بجلی یہیں اپنا ملک پیدا کر کے دے گا، توانائی آپ اسی ملک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو غلہ اناج، جو فروٹ اور جو پھل سبزیاں یہ ملک اگاتا ہے شاید ہی کوئی ملک اگاتا ہو۔ چاروں موسم یہاں پائے جاتے ہیں۔ ابھی امریکہ میں کتنا برا حال ہے، کینیڈا میں کتنا برا حال ہے، ایک گھر کے بارے میں پتہ چلا مہینہ ہو گیا وہ گھر کے اندر ہی بند ہے، باہر نکل ہی نہیں سکتے، برف اتنی آ گئی ہے، برف کے اندر دب گئے۔ یہاں ابھی کبھی ایسا ہوا، ہاں اونچ نیچ ہوتی ہے، تھوڑا سی عذاب کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں بے حیائی، ان علاقوں میں فحاشی، ٹورزم کے نام پر جو بے حیائی ہوتی ہے یہ ان علاقوں میں، کیا وہ اللہ کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ کتنی بے حیائی پھیلاتے جا کر، کوئی نمازوں کا اہتمام نہیں، بے پردہ عورتیں اور سارے لوگ وہاں پھر رہے ہیں، اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ تو ملک کے اندر اللہ نے ساری چیزیں ہمارے ملک کو دی ہیں، ہمیں تو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کام الٹے ہیں نا، اصل میں کام سارے بگڑے ہوئے ہیں، کام سارے الٹے ہیں، سسٹم ہم بنا نہیں رہے، اپنی کرپشن کو ہم ختم نہیں کر رہے، تو پھر ایسے ہی در در پر جا کے بھکاریوں کی طرح سے مانگیں گے، اور عوام کو بھی پوری دنیا میں ایک بھکاریوں کا جو ہے نا وہ ایک ٹائٹل دے کر مشہور کر دیے۔ حالانکہ اگر یہ صحیح ہو جائیں اور یہ سیدھے ہو جائیں تو عوام کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے بڑا نوازا ہے یہاں کے لوگوں کو بھی۔ اب کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کسی علاقے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ کا یہ کراچی شہری کیسے داد رسی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بھائی؟ پورے ملک کو سنبھالنے کے لیے کراچی شہر کے لوگ کافی ہے۔ آپ کے پورے ملک میں سیلاب آیا، پورے ملک کے لوگ یہاں سے لے کر سوات مالم جبہ کوہستان تک متاثر ہوئے، کراچی کا ایک رہنے والا اس کی خدمت کے لیے وہاں پہنچ رہا ہے، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی، علماء بھی، عوام بھی، ہر ایک طبقے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ نہیں لیا؟ ہمارے ایک دوست ہیں طلع عتیق، ادارت الحرمین والے، وہ ابھی تک متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں، جہاں لوگ متاثرین کو بھول گئے ہیں وہ ابھی تک خدمت کر رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں۔ بیت السلام والے جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے ان کو ابھی تک گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ ابھی تک گھروں کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں جن کے گھر ٹوٹ گئے۔ ہم تو بھول چکے ہیں کہ کوئی متاثر بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا، ابھی تک لوگ خدمت کر رہے ہیں، ان کو پکے گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں، ان کی سردی میں ان کو کمبل، راشن دیے جا رہے ہیں ابھی تک۔ تو بھائی کراچی کو بھی ایک چھوٹا سا ایک شہر ہے، اس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ آپ ٹھیک ہونے کی کوشش کریں، آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، انصاف کا بول بالا کریں، امن کو قائم کریں، خصوصاً اس شہر کے امن کو جو برباد کر دیا بالکل، نہ مرد امن سے نہ عورتوں کی کتنے واقعات اب تو جان سے بھی جا رہی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹارگٹ کلنگ میں اور دہشت گردی کے واقعات میں مرد مارے جاتے تھے، نوجوان لڑکے مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے سیکٹر 8 کا ایک نوجوان گھر کے باہر اس کو مار دیا ہیں۔ اب تو قریب میں واقعات سننے کو مل رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے خواتین بھی ماری جا رہی ہیں، ماں بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو بتاؤ بھائی یہ ملک کیسے سیدھا ہوگا؟ کیسے جو ہے نا یہ، اس کے لیے ہم عوام کو بھی تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی۔ غنڈوں کو، بھتہ خوروں کو، لٹیروں کو، چور قاتل کو ہم نے ووٹ نہیں دینا ہے۔ عصبیت کی بنیاد پر ہم نے ووٹ نہیں دینا ہے، لسانیت کی بنیاد پر ووٹ نہیں دینا ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو آگے بڑھانے والوں کو ووٹ دینا ہے، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والوں کو ووٹ دینا ہے، اللہ رسول کی بات کرنے والوں کو ووٹ دینا ہے، اسلام کا نفاذ چاہنے والوں کو ووٹ دینا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے، مستقبل کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہے، خصوصاً کراچی کا جو الیکشن ہے اس کا مستقبل بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے صحیح ووٹ کاسٹ کرنا ہے، یہ امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزک عالم دفتاری ہو، زبانوں پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔